مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب یسر ولا توسر واتمم بالخیر. عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 11 سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہمارے زیر مطالعہ آج کی احادیث 4200 سے 4212 تک انشاءاللہ حسب معمول ترجمے پر فوکس ہوگا، اور قبل وضاحت عبارات کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی احادیث کی حسب ضرورت اسنادی حیثیت کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں احادیث کی اصل نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیسن میں ہمارے پاس جو پہلی حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے، اور اس میں راوی کون ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب الاطعمہ، کھانے پینے کے بارے میں یہ ایک وسیع و عریض چیپٹر ہے، اور اس میں یہ احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ کھانے کی ابتدا کیسے ہو، کیسا کھانا چاہیے، اور اختتام میں کیا کچھ کہنا یا پڑھنا چاہیے، تاکہ انسان شیطانی شرور سے اور ان آفات اور کاموں سے بچ جائے جو کہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ حدیث نمبر 4200 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لیرضی عن العبد، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالی البتہ راضی ہوتا ہے، عن العبد اپنے بندہ سے، اس طرز عمل پر، ان یاکل الاکلۃ جب وہ ایک کھانے کا لقمہ کھاتا ہے، فیحمدہ علیہا تو وہ اس پر اس کا یعنی اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، حقیقی جو منعم ہے اللہ جل شانہ۔ او یشرب الشربۃ یا اس کا بندہ جب ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے، فیحمدہ علیہا تو وہ بندہ اپنے اللہ خالق حقیقی رزاق کا اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، فیحمدہ علیہا۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث میں جو الفاظ الاکلتو اور اسی طرح الشربتو، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، ان کے معنی لکھ لیجئے۔ الاکلتو معنی ہے کھانے کا ایک لقمہ، اور الشربتو اس کا معنی ہے پینے کا ایک گھونٹ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آتے ہیں، باقی حدیث کلیئر ہے، اور صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے یہ حدیث ذکر کر کے آگے یہ کہا ہے، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَيْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، اور ہم ان قریب دو حدیثیں جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ ما شبع آل محمد، کہ آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کبھی سیر نہیں ہوئے، یعنی پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اور اسی طرح وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف جب آپ منتقل ہوئے تو اس وقت کیا حالات یا صورتحال تھی، یہ ہم دونوں حدیثیں بیان کریں گے باب فضل الفقراء انشاء اللہ تعالی۔
باب فضل الفقراء، فقراء کی فضیلت کے بارے میں جو باب ہے اس میں اللہ کے فضل کرم سے ہم یہ دونوں حدیثیں ذکر کریں گے۔ تو چونکہ یہاں حدیثیں یہ دونوں ذکر کی گئی تھیں، صاحب مشکات المصابیح نے ان دونوں حدیثوں کو وہاں باب فضل الفقراء میں ذکر کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے موضوع کے اعتبار سے۔ تو آتے ہیں عزیز طلبہ آگے، ہمارے پاس جو ہے اسی چیپٹر میں باب میں الفصل الثانی دوسری فصل ہے، اور دوسری فصل کی پہلی حدیث ہمارے پاس آئی ہے 4201، 4201، عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ عزیز طلبہ حدیث 4201، عن ابی ایوب، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ فقرب طعام، کھانا پیش کیا گیا، قریب کیا گیا کھانے کے لیے، فلم ارى طعاما، میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی کھانا، کان اعظم برکۃ منہ، اول ما اکلنا، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کھانا اس سے بڑھ کر برکت کے اعتبار سے، اس سے بڑھ کر کوئی برکت کے اعتبار سے اور کھانا ہو، اول ما اکلنا، یعنی شروع میں، اول ما اکلنا جو بھی ہم نے کھایا اس کو، تو شروع میں آغاز میں اس کھانے سے بڑھ کر ہم نے کبھی برکت کھانا نہیں دیکھا، اول ما اکلنا، ولا اقل برکۃ فی آخرہ، اور نہ ہم نے اس کھانے سے بڑھ کر زیادہ برکت میں کم آخر کے اعتبار سے، یعنی کھانے کے آخر میں اس کھانے سے بڑھ کر برکت میں کم تر ہم نے کوئی کھانا نہیں دیکھا۔ اب مفہوم آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا تو میں نے اس کھانے سے بڑھ کر، جب ہم نے کھانا شروع کیا تو آغاز میں، ابتدا میں اس سے بڑھ کر ہم نے برکت کے اعتبار سے کوئی کھانا نہیں دیکھا، اور آخر میں جب کھانا ہم کھا رہے تھے اور آخر میں جب ختم ہوا تو اس کھانے سے بڑھ کر، یعنی برکت میں کم برکت کے اعتبار سے بھی ہم نے اس سے بڑھ کر کھانا نہیں دیکھا، یعنی آخر میں، شروع میں برکت حد سے زیادہ تھی اور آخر میں سب سے کم برکت تھی، یعنی اس کا اختتام جو ہے وہ برکت کے بغیر ہوا، بے برکتہ تھا۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، کیف ھذا، یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ شروع میں تو بڑی ہی برکت تھی اس کھانے میں، اور وہ بڑھتی گئی اشتہا، اور ختم بھی ہونے کو نہیں تھا، تو جب آخر میں معاملہ ہوا اس کھانے کے بارے میں تو وہ ذائقہ بھی نہ رہا اور جوش بھی نہ رہا کھانے والوں میں، اور وہ کم بھی پڑ گیا ہوگا۔ تو یہ بہرحال چیزیں کہ برکت کے منافی ہیں وہ سامنے آئیں، اور جو برکت کو کم کرنے والی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال انا ذکرنا اسم اللہ علیہ حین اکلنا، انا بے شک ہم نے ہم نے ذکر کیا تھا اسم اللہ علیہ، اس کھانے پر اللہ کا نام لے کر ہم نے شروع کیا تھا یہ کھانا، حین اکلنا، جس وقت ہم نے کھانا شروع کیا آغاز میں، ثم قعد، اللہ اکبر، پھر بیٹھ گیا وہ شخص بیٹھ گیا ہمارے ساتھ، اکلا، جس نے کھانا کھایا، ولم یسم اللہ، اور لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا، فاقل معه الشیطان، تو اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ آخر میں یہ معاملہ ہوا۔ رواہ فی شرح سنہ، اس روایت کو شرح سنہ میں امام صاحب نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب، معروف کتاب ہے شمائل ترمذی، الشمائل، اس میں ذکر کیا ہے، اور اس کی سند میں ابن لہیہ جو کہ مدلس اور عنان ہیں، بڑے معروف،
وہ بھی اس میں موجود ہیں، جبکہ راوی حبیب بن اوس کو جو کہ اس میں موجود ہے، سوائے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے کسی نے بھی اس کو ثقہ قرار نہیں دیا۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف نظر آ رہی ہے۔ بہرحال مستحب یہی ہے کہ کھانے کے آغاز میں پوری طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اور بھول جانے کی صورت میں کھانے کے دوران یاد آ جائے بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لے، جیسا کہ اگلی حدیث میں بھی آئے گا۔ اس سے پھر انشاءاللہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یا ہو سکتا ہے وہ اس سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، کھانے میں بھی برکت پڑ جاتی ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ شروع میں انسان جو ہے وہ اپنا اللہ کا نام لے کر اس میں اپنے کھانے کی چیز کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ 4202 حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہمارے سامنے موجود ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم، جب کھائے تم میں سے کوئی ایک کھانا کھانا شروع کرے، کھائے یا کوئی بھی چیز، نسی ان یذکر اللہ علی طعامہ، تو وہ بھول جائے اس چیز کو، وہ اللہ کا ذکر کرے اپنے اس کھانے پر، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے شروع کے اعتبار سے بھی اور اس کھانے کے آخر کے اعتبار سے بھی، اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کا آغاز کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں یا کھاتا ہوں، یہ بھی معنی جو فعل ہے کوئی بھی آپ معذوف مان سکتے ہیں۔ رواہ ترمذی و ابو داود، امام ترمذی اور امام ابو داود نے اسے ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث بھی بڑی معروف ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ جو ہے وہ اس کو وہ پڑھ لے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ ہو گیا جی۔ ان جملہ اس حدیث کے فوائد میں سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی اپنی معروف کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے اپنے دو ایسے قصے ذکر کیے ہیں جو ان کے آنکھوں دیکھے قصے ہیں، واقعات۔ اس میں انہوں نے شیطان کو کھانا کھانے میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا یہ احادیث جن میں شیطان کے کھانے کا ذکر ہے، شیطان ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، تو ظاہری معنی پر ہی محمول کیے جائیں گے، یعنی احادیث جن میں شیطان کے کھانے کا ذکر ہے یہ ظاہری معنی پر ہی محمول کی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ ان کی تعویل نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ یہ مجازی معنی ہے، بلکہ یہ حقیقی ایسے ہی ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ شریک ہوتا ہے اور باقاعدہ کھاتا ہے، برکت ختم کرنے کے لیے یا انسان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے، واللہ عالم۔ آگے جی حدیث 4203، وعن امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قول، وہ کہتے ہیں، کانا رجل، کہ ایک آدمی تھا، یا کلو، کھانا کھاتا تھا، فلم یسمے، ہاں جی کھانا تو وہ کھا رہا تھا، فلم یسمے، لیکن اس نے کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، کھانا کھانے سے پہلے یا شروع میں، حتی لم یبق من طعامہ، یہاں تک کہ نہ رہا اس کے کھانے میں سے الا لقمہ، سوائے ایک کھانے کے لقمے کے، لم یبق من طعامہ الا لقمۃ، لما رفعها الی فیہ، تو پھر جب اس نے اپنے کھانے کا وہ آخری لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا، قال، اس کو یاد آ گیا میں نے شروع میں بسم اللہ تو پڑھی نہیں تھی، تو فوراً وہ پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو کیا جی، تو فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اس کو ایسے کرتے ہوئے، تو آپ مسکرائے، ٹھیک ہے جی، ثم قال، پھر فرمایا، ما زال الشیطان یاکل معہ، شیطان ہمیشہ رہا اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، کھانا کھا رہا تھا، فلما ذکر اسم اللہ، پھر جب اس کھانے پر اللہ کا نام لے لیا گیا، ذکر کر دیا گیا، استقاء ما فی بطنہ ہی، اس شیطان نے جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس کو اگل دیا، ایک دم طے کر دی۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔
اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی دیے۔ یہ حدیث جو ہے بعض اہل علم نے عزیز طلباء اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض دیگر اہل علم یا اہل تحقیق نے یہ کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، یعنی حسن درجے کی، یہ اتنی ضعیف حدیث نہیں کہ اس کو ہم اگنور کر دیں۔ تو بہرحال واللہ اعلم عالم بالصواب اس کی ضعف یا اس کی صحت کے بارے میں۔ تو حدیث کے الفاظ میں استقاء ما فی بطن ہی، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اس نے کیا کر دی، جو اس کے یعنی شیطان کے جو کچھ پیٹ میں تھا، جو اس نے کھایا تھا انسان کے اس آدمی کے ساتھ، ہاں جی، پیٹ میں تھا، نکال دیا، اگل دیا یا پھینک دیا، جو بھی کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو اس پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث اور اس قسم کی دیگر حدیث جس میں صحیح بھی ہیں، وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ چشم دید واقعہ یا انہوں نے جو آنکھوں سے دیکھا وہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب حجت اللہ میں، باب و آداب الطعام، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے۔ اور ایک میں واقعہ کی طرف اشارہ بھی کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ایک دن ایک شخص ہمیں ملنے کے لیے آیا، ملاقات کے لیے، ہم نے اسے اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے کھانے کے لیے دیا، تو وہ کھانا کھانے لگا، کھانے کے دوران ایک ٹکڑا نیچے گر پڑا کسی بھی طرح اس کے ہاتھ سے، جیسے چھوٹ جاتا ہے، تو وہ ٹکڑا صرف گرا ہی نہیں بلکہ وہ لڑکیاں لینے لگا، کبھی ادھر اڑتا ہے، کبھی ادھر اڑتا ہے، کبھی ادھر۔ تو وہ شخص جو ہے، جو صاحب کھانا کھا رہے تھے، وہ اٹھے اور اس کے پیچھے انہوں نے دوڑ لگا دی، ٹکڑا بھی آگے آگے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس نے بڑی محنت کوشش کے بعد اس ٹکڑے کو پکڑ لیا۔ حاضرین دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، یعنی جو دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، یہ ٹکڑا جڑا جو لقمہ ہے کھانے کا وہ اڑا جا رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے۔ تو بہرحال وہ واقعہ ہوا اور انہوں نے اس کو ٹکڑے کو جا کے پکڑ لیا اور پھر کھا لیا۔ چند دنوں کے بعد ایک شخص پر شیطان مسلط ہو گیا، یعنی اس پر جیسے شیطان داخل ہوتے ہیں نا انسانوں کے اندر، تو وہ پھر اوور کنٹرول ہو جاتے ہیں اور بہکی بہکی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور تو اس کی زبان پر وہ جن جو ہے نا شیطان، وہ بولنے لگ گیا، بظاہر انسان ہی بول رہا تھا لیکن اصل میں اندر شیطان تھا۔ اس نے گفتگو کے دوران اس شیطان نے یہ بھی بتا دیا کہ میں چند دن پہلے فلاں شخص کے پاس سے گزرا تھا اور وہ کھانا کھا رہا تھا، تو وہ مجھے کھانا بھی بڑا پسند آیا، میں نے وہ کھانا لینے کے لیے اس سے کوشش کی تو اس نے نہ دیا، تو پھر اچانک میں نے اسے اچک لیا، یعنی جپٹا مار کے نا اس سے میں نے وہ چھین لیا، تو اس شخص نے مجھ سے مقابلہ لگا لیا، یہ وہ شیطان بول رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے وہ لقمہ بھی مجھ سے چھین لیا اور کھا لیا۔ یہ بہرحال اس قسم کے واقعات، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ ایک واقعہ بیان کیا اپنی کتاب میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث میں جو شیطان کا ذکر ہو رہا ہے یا مختلف احادیث میں آئے گا، تو یہ حقیقی معنی ہے، یہ کوئی مجازی معنی نہیں ہے کہ اس کی ہم تعویل کریں، اس سے یہ مراد ہے یا اس سے یہ مراد ہے، حقیقی شیطان بیٹھتا ہے اور کھاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا شادی بیاہوں پر میں نے وہ آپ کو واقعہ بھی ذکر کیا تھا، مل کر بیٹھنے سے برکت آ جاتی ہے اور اللہ کا نام لینے سے، اور پھر شیطان بھاگ جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا کھانا 2 کا 4 کو، 4 کا 8 کو، اسی طرح 8 کا 16 کو، 16 کا 32 کو، اس طرح بڑھاتے جاؤ، تو انشاءاللہ وہ کھانا جو ہے وہ 1 کا اگر ہو تو 2 کے لیے کافی ہوگا، ڈبل تعداد کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، اس میں اتنی برکت پڑ جاتی ہے۔ تو اس سے ہم پہلو تئی برتتے ہیں اور ان حیوانوں کی طرح ہمارا انداز ہوتا ہے کھانے کا۔ آر یو لسننگ جی طلبا؟ جی استاد محترم، جی جی استاد۔ شیخ۔ الحمدللہ۔ چلیں جی آگے کہتے ہیں 4204 حدیث ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب آپ اپنے کھانے سے فارغ ہوتے
قالا تو آپ فرماتے یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تر تعریف اس اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، اللہ زی وہ ذات اطعمنا جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا، وسقانا اور ہمیں یہ پانی پلایا، وجعلنا مسلمین اور اس سے بڑھ کر پلس ہمیں مسلمان بنایا۔ اتنے اچھے انداز الفاظ، لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، پڑھی تو بہت جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ضعیف سمجھ کر اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو حرج کوئی نہیں، اس لیے کہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ الحمدللہ ایسے نہیں ہے کہ اس سے کوئی عقیدے پر زد پڑتی ہو یا کوئی شریعت کی جو روح ہے اس کے خلاف کوئی معنی مفہوم جاتا ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھنا ہے تو اس کی یہ ذہن میں رکھ کے پڑھے کہ یہ سنت نہیں بلکہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن یہ اچھے کلمات ہیں تعریف کے، دیگر ہم جو صحیح احادیث ہیں دعائیں ان کو مقدم رکھیں، اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، اور اگر کوئی پوچھے تو اس کو بھی یہ بتا دیں کہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، تو میں اس پر یہ بھی ایسی نہیں کہ بعض علماء کے ہاں کہ مختلف فی ہے، بلکہ سب ہی اس کو ضعیف کہتے ہیں، اختلاف بھی نہیں ہے اس میں، ہم کہتے ہیں کہ چلیں اس کو ہم ضعف کو ہم اگنور کر دیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اس کے ضعف کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی سند میں مولا ابی سعید، یعنی کہ نام سے یہ راوی ہے مولا ابی سعید، ابو سعید کا یہ غلام جو بھی یا شاگرد، یہ مجہول ہے، اس سند میں ہے، نیز اس میں دیگر اور بھی علتیں ہیں جو اسے کمزور کر دیتی ہیں اس حدیث کو، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی سند سے بھی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اس لیے کہ ان کی سند میں اسماعیل بن ریاح اور اس کا باپ یہ دونوں ہی مجہول ہیں، اور اس حدیث جتنے بھی اور طرق ہیں دیگر بھی وہ بھی ضعیف ہی ہیں، ان میں کوئی صحیح نہیں، تو معلوم ہوا کہ حدیث ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے محدثین کی امانت۔ آپ دیکھیے کہ اس کو اگر کوئی کہہ دیتا ہے جی صحیح ہے یا اس میں اختلاف ہے یا سندرجے کی ہے، جبکہ امام ترمذی نے بھی روایت کی، امام ابو داود نے بھی، اور امام ابن ماجہ نے بھی، اور الفاظ بھی اچھے ہیں، لیکن ائمہ کی آپ امانت دیکھیے علمی، کس حد تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محتاط ہیں، جو ان کے وضع کردہ اصول ہیں ان پر جو حدیث اس معیار میں نہیں اترتی تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے یا اس کے کچھ شواہد ہیں یا وہ ذوف کیسا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حقیقی بات ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کس حد تک جتنے لوگ ہیں یہ دین کے ساتھ وابستہ بہت زیادہ اس وقت جو بدعات اور خرافات ہیں ان کا معاملہ، یہ یا خواہ رجب کا مہینہ ہو اس میں رجب کی بدعات ہیں، اسی طرح یہ جو اب شعبان کی بدعات ہیں، اور یہ شب معراج کی بدعات ہیں، اور اسی طرح اور دیگر مہینوں میں جو بدعات و خرافات کا سلسلہ ہے، محرم کی جو بدعات و خرافات ہیں علمان والا حفیظ، یہ ساری کی ساری ان کی بنیاد جو ہے وہ یا تو صوفیوں کے قول ہیں، اقوال جن کی کوئی سند نہیں، اور یا یہ انتہائی ضعیف روایات ہوتی ہیں، تو ان ضعیف روایات کی بنیاد پر اب یہ رات کو جو کچھ ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اس میں ایسی چیز ہے جس کا دین کے ساتھ یا ہمارے جو فطری دین اسلام ہے اور اللہ کی طرف سے وہی اس کے ساتھ کو مطابقت ہو، آپ دیکھیے کہ یہ جو آنکھیں چلتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا، شیطانی۔ تو ہم بتا رہے تھے یہ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب کہ 4205 یہ حدیث ہے ہمارے پاس، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر، کھانے والا کھانا کھانے والا جو شکر گزار بندہ ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، مسنون کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، ہاتھ صاف کر کے وہ شروع کرتا ہے، تو وہ کالصائم الصابر،
اس کا حقیقت میں وہ کس طرح کا ہے آدمی کہ جس طرح کہ ایک روزے دار ہو اور پھر روزے پر صبر کرنے والا ہو، جزا فضا نہ کرنے والا ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنے والا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمت کو کھانا اور اس کا شکر بجا لانا اور اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حمد کرنا، مصنون دعائیں پڑھنا، یہ مطلوب ہے اور اس کے لیے اجر ہے۔ قصائم الصابر، اس روزے دار کی طرح جو روزہ رکھے ہوئے ہے اور پھر اس پر بہت ہی مطمئن ہے اور صبر شکر کرنے والا ہے۔ رواہ ترمذی، اور امام ترمذی نے سے روایت کیا۔ 4205، تو یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، اور اس کی اسناد یعنی حسن ہے، صحیح ہے، اور باقی کلیئر ہے اس کا مفہوم۔ آگے آتے ہیں حدیث جو کہ بالکل یہی الفاظ ہیں۔ رواہ ابن ماجہ، اس امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، والدارمی، اور امام دارمی نے، ان سنان ابن سنتا، سنان بن سنہ سے جو کہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور الفاظ یہی ہیں، الطائم و شاکر کا الصائم الصابر، صرف جو مخرج اور ہے اس حدیث کا۔ اور اوپر والی حدیث جو ہے اسے امام ترمذی نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جبکہ یہ حدیث جو ہے انہی الفاظ کے ساتھ امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے سنان بن سنہ سے، اور سنان بن سنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور اس کا حکم بھی صحیح صحت والا ہے، جیسا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اوپر کی حدیث ہے، کیونکہ یہ وہی متن ہے اور مفہوم بھی وہی ہے، تو یہ بھی حدیث اس طریق سے جو آئی ہے یہ بھی صحیح ہے۔ 4206۔ تو آگے آتے ہیں 4207، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث 7۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اکلا او شاربا، جب کھاتے یا پیتے، کھانے میں کھانا پینا ہوتا تو قال، تو آپ فرماتے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا، تو آخر میں یہ دعا پڑھتے کہ تمام تر تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، الذی اطعم، جس نے کھلایا، وسقا، اور جس نے پلایا، وسوغہ، اور پھر اس کھانے کو آسانی سے اتارا، کس میں؟ یعنی اس کی اصل جگہ معدے میں، وسوغہ، یہ الفاظ بڑے ماشاء اللہ طب نبوی میں، گویا کہ معدہ جو کام کرتا ہے، معدے کے منہ پر کھانے کو لے جانے کی توفیق بخشی اللہ نے اپنی توفیق سے، اور وہ گیا اور معدے نے اپنا کام کیا اور اس کو اپنا لیکوڈ کیا، یا جو بھی معدہ کام کرتا ہے، وسوغہ، تو اس کو آسانی سے نیچے اتارا، وجعل لہ مخرجا، اور پھر اس کے لیے توفیق دی اس کو آسانی سے اس کو نکلنے کی، یعنی جو جزو بدن بنا اور خون بنا وہ بنا، اور اس کے بعد صحت اور تندرستی اور عافیت دی اللہ نے، اور اس کو بقیہ جو فضلہ تھا اس کو نکلنے کے لیے اللہ نے ممکن بنایا، اپنی یعنی راہ بنائی اللہ نے انسان کے اندر۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بڑی ہی قیمتی دعا ہے اور بڑی مؤثر ہے، اور اس کو یہ صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سند کے اعتبار سے، یہ سند کے اعتبار سے حدیث بھی صحیح ہے، اور وسوغہ کا مطلب، اور اسے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے فم معدہ میں اتارا اس کو، اور اس کو آگے پھر ہضم کرنے میں اللہ کی توفیق سے اس نے مدد دی اللہ نے، کہ اس کو ہضم کیا جائے اور پھر اس کو اپنے وقت پہ اس کے اخراج کو ممکن بنایا۔ تو یہ حدیث بڑی ہی شاندار دعا، اس کو فوراً یاد کر لو اور پڑھا کرو۔ کھانا جب کچھ دیر کے لیے اندر رک جائے یا پیٹ میں وہ جام ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، اللہ رحم کرے۔ اور دنیا کی کہتے ہیں جتنی بھی بیماریاں ہیں، زیادہ تر کا اصل ابتدا جو ہے بیماریوں کی، یا اس کا جو اللہ سب کو محفوظ رکھے، اس کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس، وسوغہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اسے آسانی کے ساتھ اللہ نے حلق سے اتارا۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس، نیکسٹ ہے 4208، وان سلمان رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قرأت فی التوراۃ، کہ میں نے
تورات کی جو کتاب ہے اللہ کی طرف سے منزل من اللہ، حقیقی تورات، اصل صحیح سچی سچی، اس میں نے پڑھا کہ انا برکات الطعام الوضوء بعدہ، کہ کھانے میں جو برکت ہے اس کا سبب بڑا کیا ہے کہ اس کھانے کے بعد وضو کیا جائے، الوضوء بعدہ، اس کھانے کے بعد وضو ہے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جب یہ تورات میں پڑھ لیا تو اس کے بعد اس کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اتنی فرما دی کہ کھانے کی برکت جو ہے وہ وضو ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، والوضوء بعدہ، اور کھانا شروع کرنے کے بعد یعنی کھانا کھا لینے کے بعد بھی وضو کرنا، یہ برکت ہے۔ تو آپ نے یہ وضاحت فرما دی۔ رواه ترمذی و ابو داود، امام ترمذی نے اسے اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث سامنے آئی ہے ہمارے 4208، 4208۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، اس لیے کہ سند میں راوی قیس بن الربیع، جسے جمہور اہل علم یعنی اکثر اہل علم نے اس کے حافظے کی کمزوری کی بابت اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ اس راوی کا جو حافظہ تھا وہ کمزور تھا، قیس بن الربیع۔ اور امام احمد رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث طلبہ اسی پر ہی بعض جو ہے نا اس قسم کی روایات جو کہ اسرائیلی یا اس طرح کی جو ضعیف روایات، وہ بعض جو صوفی قسم کے لوگ عارف باللہ مثلا اپنے تئیں دعویٰ کرنے والے، اصل تو اللہ کو علم عارف باللہ کون ہے، لوگوں کے مطابق اس سے رزق میں تنگ دستی اور مفلسی نہیں رہتی۔ بعض عارف باللہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے وضو کرو بعد میں وضو کرو تو رزق میں تنگ دستی اور مفلسی نہیں رہتی، اس قسم کے قول آپ نے سنے ہوں گے۔ اور بعض اہل علم نے وضو سے مراد یہاں ہاتھ دھونے ہی لیے ہیں، اور یہ زیادہ مناسب مجھے صحیح معنی لگ رہا ہے کہ وضو سے مراد پورا نماز والا وضو نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہاتھ یا زیادہ سے زیادہ کلی کر لو، کھانے کے بعد آدمی ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، یہ مراد ہے، نماز والا وضو نہیں، کیونکہ نماز والا وضو جو ہے وہ وضو کے لیے، عبادت کے لیے، انسان کے لیے مشروع ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے اگر زیادہ زیادہ کرے بھی تو انسان ہاتھ اگر اٹے پڑے ہیں یا گندے ہیں یا جو بھی ہے تو وہ دھو لے یا کلی کر لے بعد میں، تو یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ اس وضو سے مراد اگر لیں بھی ہم تو یہ کلی ہے یا ہاتھ دھونا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے اور پہلے ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس ہے 4209 حدیث، وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلا سے باہر تشریف لائے، بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، یعنی آپ نے قضائے حاجت پیشاب وغیرہ کیا، فقدم علیہ طعام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھانا بڑھایا گیا، آپ اس کے بعد کھانے کے لیے تشریف لائے اور آپ کی سامنے کھانا رکھا گیا، فقالو، تو کہنے لگے، یعنی صحابہ جو وہاں یہ افراد موجود تھے رضی اللہ عنہم، انہوں نے کہا کہ الا نأتیک بوضوء، کہ کیا ہم آپ کے پاس وضو کے لیے پانی نہ لائیں، وضو کے لیے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہاں وضوء کے الفاظ ہیں، واو کے اوپر زبر ہے، نصب فتحہ، واو کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہے بے وضوء، جس سے مراد ہوتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا آپ کو، شاید چند بچے کہہ رہا ہوں، چند ماشاءاللہ ہمارے طلباء جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ نئے ہیں، انہیں شاید موقع ملے گا کہ انشاءاللہ پڑھنے کا، جب کتاب الوضو یا کتاب الصلاۃ میں باب الوضو آئے گا اس وقت۔ وضو واو کے اوپر زبر ہو تو وضو اس کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جائے، اور واو کے نیچے زیر ہو تو وضو، وضو کا معنی ہوتا ہے وہ برتن جس میں وضو کا پانی رکھا جائے،
اور واو کے اوپر پیش ہو تو وضو، وضو کا معنی ہے ایکشن آف دا ابلیوشن، یعنی وضو کا اصل جو ایکشن ہے یعنی عمل ہے۔ تو دیکھیے عربی زبان کا حسن اور بلاغت دیکھیے، وضو، وضو اور وضو، تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وضو میں وضو ڈال کر وضو کریں، وضو میں وضو ڈال کر وضو کریں، تو بے وضو یہاں پانی ہے وضو کا، تو مراد ہے وضو کے لیے انہوں نے کہا کہ پانی لائیں، آپ نے فرمایا انما امرت بالوضوء، کہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں وضو کرنے کا، اذا قمت الی الصلاۃ، اس وقت جب میں کھڑا ہوں نماز کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اوپر والی حدیث کے یہ خلاف آ گئی اور یہ حدیث صحیح ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا وہ جو میں نے کہتے ہیں کہ سلمان کے میں نے تورات میں پڑھا تھا، تو آپ نے اس وقت کہا کہ وضو جو ہے شروع میں بھی کرنا چاہیے اور بعد میں بھی، یہ برکت کا باعث ہے۔ تو یہاں فرما دیا کہ پانی لایا گیا باقاعدہ وضو کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو حکم دیا گیا وضو کا صرف نماز کے لیے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے، رواه ترمذی و ابو داود و النسائی، یہ حدیث جو ہے 4209 میں دیکھتا ہوں، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے صرف ہاتھ دھو لینے بھی کافی ہیں۔ تو اگر وہ اب ہم لیں وضو مراد لیں تو اس سے مراد صرف ہاتھ دھونا مراد ہے، کیونکہ آپ نے یہاں وضو کے لیے آفر بھی ہوئی کہ ہم پانی لے آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو فرض نماز کے لیے میں صرف وضو کرتا ہوں اور حکم دیا گیا ہوں۔ اگر برکت کا کوئی معاملہ یہاں ہوتا تو اللہ کے رسول پانی جو آ رہا تھا اس کو آپ ریجیکٹ نہ کرتے کم از کم، اور کہتے چلیں آپ لے آئیں میں کر لیتا ہوں تاکہ کھانے میں برکت پڑ جائے۔ انڈرسٹوڈ؟ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں وضوء، اس کو انڈر لائن کیجیے، سے مراد ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ آگے حدیث ہے 4210، یہ بھی رواه ابن ماجہ نبی ہریرہ، بالکل یہی الفاظ یا اس کے بالکل مفہوم والے الفاظ ہیں حدیث میں۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جبکہ یہی الفاظ اوپر جو حدیث ہے اس سے پہلے وہ ابن عباس سے یہ مروی ہے، اور امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ تو یہ حدیث بھی رواه ابن ماجہ نبی ہریرہ انہی الفاظ کے ساتھ یا اسی مفہوم میں امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تو یہ ایک طریقہ اور آ گیا سامنے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح ہے اپنے ماقبل حدیث کی طرح۔ ہم یہ حدیث 4210 ہم ذکر کر رہے تھے، رواه ابن ماجہ کی سے امام ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور یہ سابقہ حدیث کا ہی متن ہے جس کا یہ ایک اور طریق ہے امام ابن ماجہ سے، اور ابو ہریرہ، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں۔ تو یہ حدیث بھی اپنے ماقبل حدیث کی طرح یہ صحت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ہاں جی، آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے 4211، یہ حدیث بھی عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہ اوتیا بقصعۃ من ثرید، کہ انہ بے شک شان یہ ہے کہ اوتیا لایا گیا بقصعۃ ایک پیالہ من ثرید، سرید سے، یعنی حلوہ کھانے کا جو حلوہ ثرید، عربوں کے یہاں معروف طریقہ ہے یہ کھانا بنا کر کھانے کا، کہ روٹی جو ہے اس کو کچھ ٹکڑے بنا لیتے ہیں، ٹکڑے کر لیتے ہیں، اور اس کو جو سالن ہوتا ہے شوربے والا اس کے اندر اس میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ جو ٹکڑے ہوتے ہی بقصعۃ من ثرید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا ثرید سے، اور ثرید وہ حلوہ ہے جو کہ روٹی کے ٹکڑے چھوٹے کر کے عرب جو ہیں وہ شوربے والے سالن میں ڈال کر اس کو نرم کر کے کھایا کرتے تھے، تو اس طرح ایک کھانے میں لذت بڑھ جاتی ہے اور آسانی ہوتی ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کلوا من جوانبہا، تو آپ نے اس جو سرید والا جو پیالہ ہے بڑا، اس کے یعنی اوپر سے کھاؤ، یعنی کناروں سے، جوانب سے مطلب پہلو، جانب کی جمع، پہلوؤں سے یعنی کناروں سے کھاؤ،
ولا تاکلوا من وسطها، اور اس کے درمیان میں سے نہ کھاؤ، یعنی پہلے کناروں سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ۔ فإن البرکۃ تنزل فی وسطها، اس لیے کہ جو برکت ہے وہ اترتی ہے کھانے کے وسط میں، یعنی درمیان میں۔ تو جب درمیان میں اترتی ہے تو آپ جب درمیان سے کھائیں گے تو وہ سائڈوں میں تو برکت کم رہ جائے گی، تو اس لیے جو برکت کا کھانا اس کو باقی رہنے دو، تاکہ اس برکت کے کھانے سے کنارے کی طرف آتا جائے گا اور وہ برکت میں شامل ہوتا جائے، کناروں کی طرف بھی آتا جائے گا اور درمیان سے برکت آپ کی طرف بھی جو ہے کنارے میں اس میں شامل ہوتی جائے گی، اور آپ اس طرح پورا کھانا جو اول سے آخر تک بابرکت کھائیں گے۔ تو یہ ایک آداب، کھانے کے آداب میں سے ایک ادب تھا۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، ابن ماجہ اور امام ابن ماجہ نے بھی، والدارمی اور امام دارمی نے بھی رحمہم اللہ۔ وقال ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی روایت ابی داود، اور سنن ابی داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال آپ نے فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی ایک کھانا کھائے تو فلا یاکل من اعلی الصحفۃ، تو اسے چاہیے کہ وہ جو پلیٹ ہے، الصحفہ ٹرے وغیرہ یا پلیٹ جس میں سینی جس میں وہ کھانا ہوتا ہے کھانے کے لیے، تو اس کے وہ اوپر سے کھائے کھانا، ٹھیک ہے، اس کے بالائی سے، یعنی پلیٹ کے اوپر سے بالائی حصے سے کھائے، یعنی کناروں سے، مانا وہی ہے، الفاظ اور ہیں کہ اس کے کناروں سے کھائے، سائڈوں سے۔ ولاکن یاکل من اسفل، ولاکن یاکل من اسفلھا فلا یاکل من اعلی الصحفۃ، پلیٹ کے اوپر سے یعنی اوپر سے نہ کھائے، ولاکن یاکل من اسفلھا، اس کے نیچے سے کھائے۔ فإن البرکۃ تنزل من اعلیها، اس لیے کہ برکت جو ہے وہ کہاں سے؟ بالائی حصے سے نازل ہوتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں کہ جو برکت کے آنے کے راستے ہیں ان کو مسدود نہ کیا جائے، بند نہ کیا جائے، تو جہاں سے برکت اترتی ہے اس کو اترنے دو، اس کو نہ روکو، وہاں سے نہ کھاؤ، بلکہ بقیہ حصوں سے کھاؤ، تاکہ جو برکت ہے وہ پورے کھانے میں حل ہو اور شامل ہو، اور تمام جو لوگ ہیں وہ بابرکت کھانا کھا سکیں۔ اللہ اکبر۔ 4211 یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ اور حدیث میں مذکور لفظ سرید، سرید ان کا مطلب جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ روٹی کو توڑ کر شوربے میں بھگو دیا جائے، تو اس طرح سے یہ کھانا نرم بھی ہو جاتا ہے اور لذیذ بھی۔ بعض وہ جو کہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی خشک روٹی کے ٹکڑے الگ جو ہے وہ سالن سے یا شوربے میں بھگو کر مشکل ہوتے ہیں، لیکن اگر پہلے ڈال دیے جائیں کچھ دیر کے لیے اور ان کو مکس کیا جائے تو وہ حلوہ سا بن جاتا ہے۔ تو چونکہ درمیانی جگہ، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، افضل ہے، اور خیر و برکت بھی افضل جگہ اترتی ہے، لہذا مقام برکت کو باقی رکھنا کھانے کی برکت کے لیے مناسب ہے کہ سارا کھانا بابرکت رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آگے حدیث ہمارے پاس 4212، وعن عبداللہ بن عمر، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ما روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل متکئا قط، کہ ما رویہ یا ما رویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما رویہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے گئے، یا کلو کہ وہ آپ کھاتے ہوں، متکئا ٹیک لگائے ہوئے، قط تو کبھی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ پہلے بھی حدیث گزری ہے، لا آکلو متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ ولا یطأ عقبہ رجلان، اور نہ دیکھے گئے اس حالت میں کہ آپ کے پیچھے پیچھے دو آدمی چل رہے ہوں اور آپ ان کے آگے چلتے ہوں، یہ بھی ایسا بھی نہیں دیکھا گیا۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی اسناد یعنی سند صحیح ہے، حدیث صحیح ہے یہ۔ تو دو اس میں آداب ذکر ہوئے ہیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ٹیک نہیں لگاتے تھے، سیدھا ہو کر کھانا کھاتے، یہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ کھانا ٹیک لگا کر کھانا ایک اچھا انداز بھی نہیں لگتا، کچھ اس میں فاخرانہ انداز یا متکبرانہ انداز سا لگتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی آدمی جو اس طرح بیٹھا ہوا ہو ٹیک لگا کے۔ اور یوسف صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہضم ہونے کے اعتبار سے یہ کھانا اس طرح سیدھا ہو کے کھانا
اور ٹیک لگا کے کھانا، اس میں فرق پڑتا ہے، اور آدمی کھا بھی بہت زیادہ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح اس کے معدے کے لیے خرابی کا باعث ہے۔ ولا یا تو دوسرا ادب ہے چلنے کا، آپ چلا کیسے کرتے تھے؟ اگر ساتھیوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے چل رہے ہوں اور آپ آگے آگے بھاگ رہے ہوں، ایسی بات بھی کبھی نظر نہیں آئی دیکھی۔ تو اصل میں ولا یتا واقع راجلان ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں یعنی پیچھے دو آدمی چلتے ہوئے دیکھے گا کبھی۔ تو دنیا دار جو متکبر قسم کے لوگ ہیں، دنیا دار اور متکبر قسم کے لوگ جن کے اندر فخر ہوتا ہے، تکبر سے چال چلتے ہیں، تو ان کا مقصد یا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم آگے آگے ہر معاملے میں لوگ ہمیں ایک پرومیننٹ آدمی سمجھیں، اور ایک عام لوگوں سے ہٹ کر ہماری ایک ہستی ہو اور شخصیت ہو، اور ہم ممتاز نظر آئیں ہر معاملے میں۔ تو یہ بھی ایک ذہن، ایک اشارہ ہے اس میں۔ تو ان کا، اس قسم کے لوگوں کا یہ دستور ہوتا ہے انداز کہ وہ بڑائی کے لیے لوگوں کے آگے آگے چلتے ہیں۔ تو رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان یا ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں بڑی ہی اہم بھی ہیں اور بڑی ہی اللہ کو پسند بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم عام معاملات میں بھی سنت کو سامنے رکھیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ عزیز طلبہ، اس آخری حدیث پر آج کا ہم جو اپنا سبق ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اللہ سے مدد چاہتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وَإِلَى اللِّقَاءِ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔